الحمدللہ رب العالمین خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین، سامعات، خواتین و حضرات، آج الحمدللہ ہمارا حدیث شریف کا دوسرا درس ہے، اور اس دوسرے درس میں وہ حدیث عرض کر رہا ہوں کہ جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اور کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت تمہاری صورتوں کو اور تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں کی نیت کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اس حدیث شریف میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کسے دیکھتا ہے اور کسے نہیں دیکھتا، یا یوں سمجھ لیجیے کسے پسند کرتا ہے اور کسے پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیشہ ہماری صورتوں کو اور ہمارے اموال کو نہیں دیکھتا۔ صورت یہ جو شکل ہے، فیس ہے، اور اسی طرح ہمارے اموال کے اندر صرف اور صرف دولت اور ویلتھ اور پاؤنڈز اور روپے ہی نہیں آتے، بلکہ اس میں ہمارے جناب علی یہ آنکھیں ہیں تو وہ بھی مال ہیں، چہرہ ہے تو وہ بھی مال ہے، ہمارے ہاتھ اور پاؤں ہیں وہ بھی ہمارے اموال ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی نگاہ ان پر نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت ہمارے باطن کو دیکھتا ہے، اور باطن کا تعلق جو ہے وہ قلب اور دل کے ساتھ ہے، کہ دل کی کیفیت کیا ہے، دل کی حالت کیا ہے۔ لہذا اے میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ جو بھی کام کریں وہ دل کے ساتھ کریں، جو بھی کام کریں وہ نیت بالکل درست رکھ کر کریں۔ جب آپ اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر وہ کام کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ پر نظر کرم ڈالے گا، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا، اور اس کا بینیفٹ، اس کا اجر، اس کا ایوارڈ اور ریوارڈ اللہ رب العزت آپ کو دونوں جہانوں میں عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت نے خود اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے یہ اعلان کروایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری حیاتی اور مماتی صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہے۔ لہذا میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے، اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں، اور یہ بات محدثین اور مفسرین کی کہی ہوئی بات ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے کہ اگر عبادت کی جائے کس کے لیے، اس کا جواب یہ ہے اللہ کی رضا کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، تو ایسی عبادت کو عبادت محبوب کہتے ہیں۔ اور اگر عبادت کی جائے صرف جنت کے حصول کے لیے، ایسی عبادت کو عبادت مقبول کہتے ہیں۔ اور اگر صرف اور صرف دنیا کو خوش کرنے کی خاطر، لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر کوئی بھی نیک عمل کیا جائے تو ایسی عبادت مردود کہلاتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہر کام میں ہمیں للہیت اور اخلاص کی دولت عطا فرمائے، ریاکاری اور دکھاوے اور شو بازی سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔